میری کوشش رہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مزاج کے تحت ہم رہیں حتی المقدور۔ تو جب میں پابندیاں بتایا انہوں نے قبول کیا، اور پھر وہاں سے میں باقاعدہ اس کو لے کے چلنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور دراصل یہ اس لیے ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت عوام الناس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، اور ان کی مزاج دیکھ کے کہ اپنے کو ان میں رہنے کا ہے، اور خاموش رہتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ معترضین کو ہمہ اقسام کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ وہ گھوڑوں کے اوپر فخر کے ساتھ کچھ لوگوں کا بیٹھنا اور چلنا، دراصل یہ چیز جو ہے اس لیے تو فخر و مباحات کی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں، لیکن یہی فخر ہم کو تابع کرتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں۔ تو جو اس کو ناجائز وغیرہ کہہ لیتے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ سیلیبریشن یادگار سنت الہیہ میں شامل ہے۔ اس قدر عرض کر دوں کہ حج جیسی عبادت جو ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام اور ان کے جانثار متعلقین کے ایثار و قربانی کی یادگاریں ہیں۔ آپ دیکھیں تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ایثار و قربانی میں گزری ہے اس کی یاد مناتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت میں کہ یہ جو جلوس نکلتا ہے اس میں ہمارے بیانات، ہماری حرکات و سکنات ایسی ہو جو اسلام کی عکاسی کرے، اور بفضل خدا ہمارے ہم وطنوں کی آبادی میں اللہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دعوتی انداز میں کہنے کی توفیق عطا کی، اور وہ بات گزاری گئی، اور اب تک اس کو جاری رکھا گیا ہے، اور کسی قسم کی خرافات بفضل خدا نہیں ہوتی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات خصوصاً اہل سنت و جماعت میں پہنچے، بلکہ اس کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں ذرا کچھ اہل سنت و جماعت سے ہٹا ہوا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر تالیف قلب کے تحت کچھ ایسی باتیں ہمارے سامنے آنا چاہیے جو غیروں کو اپنا بنا لیں۔ ابھی ہدایات میں آپ دیکھیں گے جو میں نے جلوس سے متعلق دیا ہے، بہرکیف جلوس کا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا ہے، اور یہ کہتے ہوئے ذرا حجاب ہو رہا ہے کہ میں دعوت کا تذکرہ کر رہا ہوں ہمارے غیر مسلم شہریوں کے سامنے۔ ارے بابا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری عوام جو ہے، ہماری عوام اگر ناواقف ہے تو کہیں کہیں خواص واقف ہو کر بے عملی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے جلوس کا، اور یہ تفصیل جلوس کی رہی ہے۔ جلوس کے متعلق ابھی جو ہر سال ہدایت دی جاتی ہے وہ یہ کہ وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی پابندی بھی ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہے، نہ صرف انتظامیہ پولیس کے نزدیک بلکہ دوسروں تک، اس میں ڈیلے پریکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ بے موقع بے محل نعرے بازی نہ کریں۔ تقریر کے علاوہ جب چلا جاتا ہے، حرکت میں ہوتا ہے جلوس، تو درود شریف کا ورد جاری رکھیں، پانی کا انتظام رکھیں۔ ایک بات پر عمل نہیں ہو پاتا، میں چاہتا ہوں کہ کھانے پینے کا انتظام درمیان میں نہ رکھا جائے۔ اس میں حال یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزیں دی جاتی ہے، لوگ ادھر تقریر ہو رہی ہے، لوگ اس کو کھانے میں مصروف ہیں، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک پانی کا انتظام رکھا جائے کہ لازمی ہے، اور پانی کے لیے پانی پلانے والے ان کو تاکید کریں کہ سنت نبی کے مطابق پانی پئیں۔ تو یہ ہدایات دی جا چکی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں
وہ بھی اس پر غور کریں، اس لیے کہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ہمارے ہم وطن بھائیوں کے رجوع کرنے کا۔ اور جو میرے ہم عقیدہ بھائی ہیں جو جلوس نکالتے ہیں، میں استدعا کرتا ہوں کہ وہ میری بات کو کوئی عالمانہ نہ سمجھے، بلکہ عاجزانہ ایک درخواست سمجھ کر یہ اس انداز پر اپنے جلوس کو نکالیں۔ اس موقع پر میں کسی زمانے میں یہاں ایک انسپکٹر صاحب ہوا کرتے تھے، پرکاش مہاجن صاحب، ان کی بات بتاتا ہوں کہ کئی برسوں کے بعد ان کے زمانے میں کسی نے سامنے پٹاخہ پھوڑ دیا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا، اور اس وقت عمر کا موقع تھا، میں ٹرک سے کودنے کی حالت میں اترا ہوں اور جا کے اس شخص کو منع کیا۔ وہ بات پوائنٹ آؤٹ کیا اس انسپکٹر نے اور ویڈیو تیار کیا تھا، تقاضا کیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب مجھے دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ اس سے کچھ میری اپنی مزاج کو سمجھ کے امتحاناً دیکھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خصوصاً اہل سنت و جماعت ان باتوں پر عمل کر کے ہمارے لیے جو الزامات ہمارے سر آتے ہیں کہیں کہیں صحیح بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسے الزامات کو وسیع القلبی سے دور کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل کا محاسب خدا ہے، اور معترضین کے لیے صرف یہ بات کہ نیت کی سلامتی پر فیصلے ہوں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیت کو بہتر رکھیں تاکہ اللہ کے سامنے اجر حاصل کرنے کی امید رکھیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت بہت